لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج سے امام بارگاہ اہل بیت میں جس خمسے کا آغاز ہو رہا ہے، اس خمسے کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے قرآن اور رحمت للعالمین، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہم پر یہ الزام بھی ہے شیعان علی پر کہ ہم رسالت مآب کا تذکرہ نہیں کرتے، ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر موقع پر محض ذکر علی ہوتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم صرف ذکر علی کرتے ہیں، ہم صرف ذکر مرتضیٰ کرتے ہیں، کہ جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو کس شان سے کرتے ہیں۔ توجہ، اب زمانہ وہ بھی دیکھے کہ ہمارے یہاں صرف زلفوں کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے، صرف لب و رخسار کی داستانیں نہیں دہرائی جاتی، بلکہ حقیقتاً جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس رفعت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس ارزش کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ تو اس نے جب اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا تو خود وہ رب العالمین قرار پایا، خود رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، اور اپنے ولی امام علی کو سر العالمین قرار دیا۔ توجہ ہے؟ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن نے کہا کہ میرا حبیب، میرا نبی، میرا مصطفیٰ، میرا مدثر، میرا یاسین، میرا مزمل کون ہے؟ وہ ہے جو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اب عزیزان محترم، ہم ان 5 دنوں میں جو گفتگو کریں گے اور منزل بہ منزل ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، تو پہلی منزل تو آج جسے ہمیں طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم کو رحمت للعالمین کیوں بنایا۔ توجہ ہے؟ اس کے بعد پھر جتنے ازم ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے، مثلا یہودی ازم ہے، ہندو ازم ہے، کمیونزم ہے، نصرائزم ہے، یہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب کے جو رہنما قرار پائے، ان رہنماؤں میں ہمارے نبی سب سے افضل اور برتر کیوں قرار پائے۔ توجہ، تو ایک ایک مذہب کو ڈسکس کروں گا،
اور پھر بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کیوں افضل ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ جو گفتگو اختتام پذیر ہوگی، خمسے کا ہمارے اختتام ہوگا، وہ اس پر ہوگا کہ ساری کائنات میں اگر سب سے افضل اور برتر کوئی شخص ہے تو وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ درد لے مسلم مقام مصطفیٰ است، درد لے مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ توجہ، یعنی ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اگر کوئی نام بستا ہے تو وہ نام مصطفیٰ ہے، اور اگر ہماری آبرو ہے کوئی نام تو وہ نام مصطفیٰ ہے، ہمارا وقار ہے کوئی نام تو وہ نام مصطفیٰ ہے، ہماری عزت ہے تو کوئی نام وہ نام مصطفیٰ ہے، ہماری شان اگر کوئی ہے تو وہ نام مصطفیٰ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو اگر یہ نام ہماری شان قرار پایا تو قرآن نے اس کا تذکرہ کس شان سے کیا؟ قرآن نے کہا کہ وما محمد الا رسول، کہ جو ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ کون ہے؟ وما محمد الا رسول، وہ میرا محمد ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول ہے۔ اب عزیزان محترم، یہی وہ آیت قرآن مجید کی کہ جہاں سے امت میں اور رسالت میں تصادم شروع ہو گیا، ٹکراؤ شروع ہو گیا، امت رسالت سے ٹکرا گئی، یا یہ عرض کروں کہ امت قرآن سے ٹکرا گئی، کیونکہ عنوان گفتگو قرآن اور رحمت للعالمین۔ دیکھیے مولائی میڈیا کے ذریعے سے اور امام بارگاہ اہل بیت کا جو فیس بک پیج ہے، اس کے ذریعے سے مختلف لوگ، مختلف مذاہب اور مسالک کے افراد ہماری مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے تمام برادران اہل سنت والجماعت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس طرح محرم کے عشرے میں وہ کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے، اور میں نے ان 12 دنوں میں جو عنوان گفتگو تھا وہ کتاب اور وارثان کتاب تھا، میں نے اہل بیت پہ گفتگو کی۔ آپ دیکھیں کہ ہم رحمت للعالمین پہ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا رشتہ جتنا اہل بیت سے مضبوط ہے اتنا ہی رحمت للعالمین سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ پھر ٹکرا کون رہا ہے، تصادم کس کا ہو رہا ہے؟ میں گفتگو صرف قرآن سے کروں گا، توجہ چاہتا ہوں کہ آخر ٹکراؤ کس کا ہے، قرآن کے ساتھ متصادم کون ہو رہا ہے؟ قرآن نے کیا کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ میرے حبیب ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، جو صرف اور صرف رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے قرآن سے متصادم ہو کر کیا کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، امت کہہ رہی ہے کہ ہم جیسے بشر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صرف رسول ہیں، تم جیسے نہیں ہیں۔ امت کہہ رہی ہے ہم جیسے بشر ہیں، قرآن نے پھر کہا نہیں تم جیسے نہیں ہیں، وما محمد الا رسول، میرا محمد صرف رسول ہے۔ امت نے کیا کہا؟ ان کو تو ہذیان ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں متصادم قرآن سے کون ہو رہا ہے، ٹکراؤ کس کا ہو رہا ہے، آئیڈیالوجی کس کی قرآن سے ٹکرا رہی ہے، نظریہ کس کا قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ تو ذرا اپنی آئیڈیالوجی کا جائزہ لو، اپنے نظریے کا جائزہ لو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ میں نے رحمت للعالمین کو صرف رسول بنا کر بھیجا۔ امت نے کیا کہا؟ یہ تو امی ہیں، بھئی ہم جیسے بشر ہیں، ان کو ہذیان ہو جاتا ہے، یہ امی ہیں، اور یہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے۔ اور یہاں بھی مسئلہ رک نہیں گیا، ٹھہر نہیں گیا، آگے بڑھا اور کہا کہ صرف یہی نہیں کہ یہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے،
بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کی پرورش آگوش کفر میں ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور امت کیا کہہ رہی ہے، دونوں کا تصادم ہو رہا ہے۔ میں صرف قصوروار ہوں بیان کرنے کا، میرا جرم ہے کہ میں تصادم کو بیان کر رہا ہوں، لفظیں میری نہیں ہیں، نیت میری بالکل درست ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امت قرآن سے ٹکرائی تو نتیجہ کیا نکلا۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ عالمی سطح پر ذلت و رسوائی، اور اس ذلت و رسوائی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ان 5 دنوں میں کہ وہ ذلت و رسوائی کس کس مرحلے پہ جا کے ملی امت کو۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کیا کہا قرآن نے کہ صرف اور صرف رسول ہیں، اور امت نے کیا کہا، ان کو ہذیان ہو جاتا ہے، 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، امی ہیں، پروردہ آگوش کفر ہیں۔ یہاں بھی نہیں ٹھہرے اور ایک قدم آگے بڑھ گئے، کہا کہ لبن کافرہ ان کی غذا تھی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، لبن کافرہ نبی کریم کی غذا قرار پائی، یعنی ایک کافرہ کا دودھ پی کر آپ پروان چڑھے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ نظریات اور یہ خیالات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے، یہ یہودیوں کے نہیں ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کفار کے نہیں ہیں، یہ مشرکین کے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خیالات ہیں، یہ افکار اور نظریات امت مسلمہ کے ہیں۔ تو میں اپنے تمام برادران اسلامی کو ان 5 دنوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ قرآن سے سمجھو کہ مصطفیٰ کیا ہیں۔ قرآن بتائے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا وہ درست ہے، کہ جو رب العالمین رحمت للعالمین کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ بہت توجہ زانے محترم، تو قرآن نے کیا کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ یہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 144ویں آیت ہے، جس میں پروردگار نے کہا کہ محمد صرف رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول، یہ جو مائے نفی ہے جو اس فقرے میں، اس آیت میں شروع میں آیا، عربی گرامر کے اعتبار سے مائے نفی اس فقرے کے آغاز میں آتا ہے جو فقرہ حصریہ کہلاتا ہے، جو جملہ حصریہ کہلاتا ہے۔ جملہ حصریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ حصریہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس شے کا ذکر ہوتا ہے اسے محصور کر دیتا ہے ایک خاص شے میں۔ تو وما محمد الا رسول، یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک محمد کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک رسالت کا ذکر ہوا۔ اب یہاں کون سی شے میں محصور ہوئی؟ ذات محمد محصور ہو گئی رسالت میں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ مطلب کیا ہوا؟ جب ذات محمد محصور ہوئی رسالت میں تو مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے کہا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، یعنی اگر یہ سوئے تو بھی رسول، اگر یہ جاگے تو بھی رسول، اگر یہ چلے تو بھی رسول، اگر یہ ٹھہر جائیں تو بھی رسول، اور اگر یہ مدینے کی گلیوں میں کسی کے لیے ناکا بن جائیں تو بھی رسول، اور اگر یہ بیت الشرف میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول، اور اگر یہ کسی کو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھائیں تو بھی رسول، اگر یہ کسی کو بزم میں بلائیں تو بھی رسول، اور اگر یہ کسی کو بزم سے اٹھائیں تو بھی رسول۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو وما محمد الا رسول،
قرآن نے ایک پیمانہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صرف اور صرف رسول ہیں. محمد ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے ہمارے پیغمبر کا تذکرہ دوسرے مذاہب نے کس طرح سے، کس احترام سے، کس عزت سے اپنی اپنی کتابوں میں کیا. سننے والے اگر 10 بھی ہوں تو کافی ہے. سننے والے، توجہ، بھیڑ نہیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے، سننے والے چاہیے. اور یقین جانیے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ صرف کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کہ میں نے دلی کے سارے ممبروں سے وہی سے پڑھی ہیں. شاہ مردہ میں نے خطاب کیا، باب العلم میں نے خطاب کیا، پنجہ شریف میں نے خطاب کیا، کشمیری گیٹ میں نے خطاب کیا، حیدری حال میں نے خطاب کیا، اور مصطفی آباد میں نے خطاب کیا. اور اس وقت سے خطاب کر رہا ہوں مصطفی آباد میں. یہ نسیم بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب 3 شیڈ ہوا کرتا تھا اور سب میدان ہوتا تھا، توجہ، اس وقت میں نے پہلا خمسہ یہاں خطاب کیا تھا. لیکن اس کے باوجود پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، دلی والے سنیں کہ جیسا بافہم اور باشعور مجمع مصطفی آباد کا دیکھا کہیں کا نہیں دیکھا. یقین جانیے بڑا ہی بافہم اور باشعور مجمع یہاں کا ہے. اسی لیے میں نے رسک لیا ہے، اتنا خشک موضوع چنا ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ جہاں داد و تحسین کا ماحول ہو اور ہر طرف مجالس کی کامیابی بابا کو سمجھا جاتا ہو، وہاں کوئی رسول خدا پہ خمسہ پڑھے گا؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. آپ کی حسن سماعت پر بھروسہ کر کے کیا میں نے. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. تو اب قرآن نے کہا کہ صرف اور صرف رسول ہیں. امت نے کیا کہا کہ ہم جیسے بشر ہیں. اب میں نے جتنے بھی اعتراضات ابھی دہرائے ہیں امت مسلمہ کے، ان سب پر قرآن سے گفتگو کروں گا، قرآن سے آیات پیش کروں گا. پوری توجہ. پہلا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو مجھے ہے، وہ تو حقیقت سمجھتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا بھئی، وہ تو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. مجھے اعتراض ہے کہ نبی آپ کے جیسے نہیں ہیں. اور مجھے نہیں اعتراض، لفظوں کو اور درست کر دوں، اللہ کو اعتراض ہے، قرآن کو اعتراض ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ رہے. تو کیا کہا گیا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں. اچھا بھئی ٹھیک ہے، آپ کے جیسے بشر ہیں. سب سے بڑا المیہ امت مسلمہ کا کیا ہے؟ جب آپ یہ کہیے کہ اچھا آپ کے جیسے بشر ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اب دلیل قرآن سے لے کر آئے. یہ قرآن میں ہے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. یہ کہاں ہیں قرآن میں؟ قرآن مجید کا 18واں سورہ، سورہ کہف، اور سورہ کہف کی 110ویں آیت کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. کہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو کہا دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں. تو پھر اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد تم جیسے بشر ہیں، لہذا ہم انہیں اپنے جیسا بشر مانتے ہیں. بہت توجہ زارے محترم. تو یاد رکھیے قرآن میں آپ کے جیسے بشر نہیں لکھا ہوا. توجہ فرمائیں. یہ تو دیکھیں کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، کس موقع کی آیت ہے. کوئی ابو لہب محمد کے جیسا نہیں ہو سکتا. توجہ چارو. کوئی ابو جہل محمد کے جیسا نہیں ہو سکتا. آیت اس وقت نازل ہوئی جب آیت تطہیر کے نزول کے وقت پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع تھے. تو آیت آئی
قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ہوں، ارے تم جیسے نہیں ان جیسے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تم جیسے نہیں ہیں، ان جیسے ہیں جو مرکز تطہیر قرار پائے، جو محور تطہیر قرار پائے، جو مصدر تطہیر قرار پائے، جو مدرک تطہیر قرار پائے، جو منبع تطہیر قرار پائے، جو چشمہ تطہیر قرار پائے، تو تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ اور پھر عزیزان محترم پروردگار نے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے نا، کہ جب یہ اپنے جیسا سمجھے میرے نبی کو تو آیت کا اگلا فقرہ انہیں میرے نبی سے الگ کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت میں اگلے فقرے میں کیا کہا گیا؟ یوحا الیہ، ارے تم میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم میں اور میرے نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں، اور نزول وحی کا نام ہی تو نبوت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، یوحا الیہ کا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ چلیے میں ٹھہر جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی بات پر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اپنے تمام سننے والوں کی اس مرحلے پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں، تو آئیے تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلیے آپ کے جیسے ہیں۔ بہت توجہ زان محترم، تو اب ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر یہ آپ کے جیسے ہیں، آپ نے بنیاد اس بات کو بنایا، آپ نے اساس اس بات کو بنایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو پھر آئیے قرآن میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ 18واں سورہ ہے یہ سورہ کہف، اور 19واں سورہ ہے سورہ مریم، اسی کے فوراً بعد کے سورے میں لکھا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا۔ توجہ رہے، پروردگار نے کہا کہ میں نے جب جبرائیل کو مریم کے پاس پیغام روح لے کر بھیجا تو مکمل بشر کی شکل میں، توجہ چاہتا ہوں، میں نے جبرائیل کو مریم کے پاس مکمل بشر کی صورت میں بھیجا، تو آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ جبرائیل ہم جیسے ہیں۔ بھئی قرآن معیار ہے، قرآن میزان ہے، قرآن میں لکھا ہے، تو پھر قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل بھی بشر ہیں، تو پھر کہو کہ تمہارے جیسے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی نہیں، پھر آواز دی سورہ صاد نے، قرآن مجید کا 38واں سورہ اور 75ویں آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پروردگار نے ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ بھئی ابھی خلافت کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ کون بنا رہا ہوں؟ بشر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آدم کو۔ بھئی آدم کو قرآن نے بشر کہا، اور صرف بشر کہا ہی نہیں، آدم کا تو خطاب ہی ابو البشر قرار پایا، اور آدم کو ایک مقام پر نہیں
قرآن مجید میں 17 مقامات پر بشر کہا گیا. توجہ رہے، کتنے مقامات پر؟ 17 مقامات پر. آدم کو بشر کہا. آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا آدم ہم جیسے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آخر وجہ کیا ہے؟ محمد ہم جیسے ہیں، جبرائیل تم جیسے نہیں، آدم تم جیسے نہیں، تو محمد کیوں ہیں؟ اور محمد کے لیے قرآن مجید نے آدم کے لیے 17 مقامات پر کہا کہ بشر ہیں، اور محمد کے لیے قرآن مجید نے سورہ مائدہ 5واں سورہ 15ویں آیت قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، پروردگار نے کہا کہ محمد میرا نور ہے، نور مبین ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، 70 مقامات پر قرآن نے محمد کو نور کہا ہے. جسے 17 مقامات پہ بشر کہا اسے آج تک بشر نہیں کہا، اور جسے قرآن نے 70 مقامات پہ نور کہا اسے کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے. اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بھئی توجہ چاہتا ہوں زان محترم، تو یہ تو نور کے پیکر ہیں جنہیں اپنے جیسا کہہ رہے ہو. اور صرف یہی نور کے پیکر نہیں ہیں، یہ تو گھرانہ نورانی ہے. یہاں ہر بچہ نور کا پیکر ہے. اور یہ مرزا شفیق نہیں کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی بریلی شریف سے پکار کے کہہ رہے ہیں. بہت توجہ آخری آدمی تک دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں احمد رضا خان بریلوی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا زان محترم، تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں بچہ بچہ نور ہے، فضا نورانی ہے یہاں کی. اور تمہارے مرشد تمہارے پیر پکار کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ پہچانو یہ تم جیسے نہیں ہیں. بھئی تمہارا گھرانہ نورانی ہے، بتاؤ تم نور ہو، بتاؤ. جب تم نور نہیں، تمہارا گھرانہ نورانی نہیں، تو تم محمد جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر ان کے مقابل کیسے آ سکتے ہو؟ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو عزیزان محترم، قرآن نے میزان دیا، قرآن نے پیمانہ دیا کہ خبردار، میرا محمد صرف اور صرف رسول ہے، اس کے سوا کچھ نہ سوچنا. مگر امت نے انعام رسالت کیا دیا کہ ان کو ہذیان ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، تمام مسالک کے افراد میری تقریر سماعت کر رہے ہیں، کہ مجھے افسوس نہ ہوتا اگر یہ الزام کافروں نے لگایا ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، مجھے دکھ نہ ہوتا اگر یہ الزام مشرکوں نے لگایا ہوتا. مجھے ذرہ برابر تکلیف نہ ہوتی اگر یہ الفاظ یہودیوں کے ہوتے. یہ کہنے والے تو امتی تھے، اور امتی بھی نہیں، اصحاب تھے. تاریخ میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس نے کہا کہ آپ کے دماغ پر ہمیں شک ہو رہا ہے، اور ایسا شک کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور آپ کو تو ہذیان ہو جاتا ہے. آپ کا گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یعنی اس انداز میں رسالت مآب سے گفتگو کرنے والے کون لوگ تھے؟ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، فرضی عقیدتوں سے باہر آؤ، حقیقی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ اسلام ہے کیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کس پہ الزام ہذیان لگایا جا رہا ہے۔ اس پر ہذیان کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں 13واں سورہ اور 30ویں آیت پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ قرآن کے قصیدے پڑھتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کیا ہے کہ پہاڑوں کو اپنے اشاروں پہ چلا سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، زمین کی تنابیں کھینچ کے لمبے سفر کو مختصر کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے، مردوں سے کلام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا یہ وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، جس قرآن کا ثقل اتنا ہے، وزن اتنا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے وزن سے، تو پھر وہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ اب میں صحیح بخاری سے نہیں بتاؤں گا آپ کو، صحیح مسلم سے نہیں بتاؤں گا، اپنی کسی کتاب سے نہیں بتاؤں گا، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا، میں قرآن سناؤں گا کہ قرآن بتائے گا کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 190 پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ قرآن کے نزول کا مرکز بتایا قرآن نے، وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ ہم نے قرآن کو اے میرے حبیب جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے، آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ بھئی کون سا قرآن نازل ہو رہا ہے جو اتنا وزنی ہے، اتنا ثقیل ہے، اتنا بھاری ہے کہ پہاڑوں پہ آ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ اس قرآن کا وزن کس نے برداشت کیا؟ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ محمد مصطفیٰ کے قلب نے اٹھایا، تو جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، بہت توجہ۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اب ہمیں ان 5 دنوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے وہ ساری کائنات کے رہنماؤں سے افضل ہے، وہ یہودیوں کے رہنماؤں سے افضل ہے، وہ اہل حنود کے رہنماؤں سے افضل ہے۔ توجہ ہے، جتنی بھی اقوام اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے 5 دن میں ساری اقوام پر ڈسکس کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو مشہور زمانہ مذاہب ہیں، جو بڑی بڑی قومیں ہیں، ان کے رہنماؤں کے ساتھ اپنے نبی کا موازنہ پیش کروں گا کہ ہمارے نبی ان تمام تر رہنماؤں میں سب سے افضل ہیں، اور اسی لیے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے ویسے ہی کافروں کے لیے رحمت ہے، جیسے مومنوں کے لیے رحمت ہے ویسے ہی منافقوں کے لیے رحمت ہے۔ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ مومن کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، مسلم کے لیے بھی رحمت، کافر کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی کہ سب کے لیے رحمت کیوں ہے؟ اور یہ میں انشاءاللہ کسی مجلس میں ظاہر کروں گا اس بات کو بھی کہ سب کے لیے رحمت ہیں، مگر دائرے بنے ہوئے ہیں۔
کافروں کے لیے کہاں تک رحمت ہیں، مشرکوں کے لیے کہاں تک رحمت ہیں، یہودیوں کے لیے کہاں تک رحمت ہیں، عیسائیوں کے لیے کہاں تک رحمت ہیں، اور مومن اور متقی کے لیے کہاں تک رحمت ہیں۔ توجہ ہے، تو وہ دائرے ہیں جو پروردگار نے بنائے ہوئے ہیں، اور جن دائروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اسے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ جتنے بھی نبی آئے، آپ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیجئے، ہر نبی کسی ایک خطے میں آیا، اس کی نبوت محدود تھی قبیلے تک یا خطے تک۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو عالمین کے لیے نبی بن کر آیا ہو۔ توجہ ہے، تو عالمین کے لیے نبی بن کر جو آیا وہ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اس لیے تمام مذاہب اور تمام مکاتب فکر کے لیے رحمت بن کر آئے، کیونکہ سب کے لیے بھیجنا تھا۔ اور اب آج جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی مذہب پہ عمل کرے، کوئی کسی مذہب کو مانے، اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، جبر کی گنجائش نہیں ہے، مگر دین حق کا کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور دین حق کا جب دین اسلام ہے تو ساری کائنات کا نبی کون ہے؟ نبی رحمت۔ اور میں انشاءاللہ جیسا کہ وعدہ کر رہا ہوں آج پہلی مجلس میں کہ سارے رہنماؤں سے افضل دکھاؤں گا، اور سارے مذاہب کی کتابوں میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا کہ کس کس کتاب میں کیا کیا ہمارے نبی کریم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ رسک میں نے لیا ہے مصطفیٰ باد والوں کی سماعت پر، اتنا خشک موضوع ہے نا، توجہ چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ پوری طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ اتنے خشک موضوع پر بھی جس طرح کی آپ کی طرف سے تائیدیں آ رہی ہیں اور جس طرح کا رسپانس آ رہا ہے وہ یقیناً میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ اور آج کی مجلس کو کہ تمہیدی مجلس تھی، پہلی مجلس تھی، بس اس مرحلے پہ لا کے روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی سے اب کل کی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو دیگر مکاتب اور دیگر مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس کے بھی احباب ہیں دوسرے مسالک کے افراد، وہ زیادہ سے زیادہ مجلس میں لائیں، وہ یہاں فرش ذات پہ آئیں اور وہ ہماری آئیڈیالوجی کو سمجھیں کہ رسالت مآب سے ہمارا جو سلسلہ ہے اور جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہے کیا۔ کیونکہ ہم لب و رخسار کی باتیں نہیں کرتے، ہم زلفوں کے قصیدے نہیں پڑھتے، ہم بات کرتے ہیں کردار مصطفیٰ کی۔ توجہ ہے، اور یقین جانیے اگر لب و رخسار کی باتیں کرنا ہوں گی، اگر زلفوں کے قصیدے پڑھنا ہوں گے تو وہ بھی قرآن سے پڑھیں گے، وہاں بھی قرآن کا سہارا لیں گے۔ آپ کے فرضی معشوق کی طرح سے وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو شایان شان ہی نہ ہو نبی کریم کے، بھئی وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ جب زلفوں کی بات آئی تو واللیل کہہ کے خطاب کیا، توجہ ہے نا، اور جب آنکھوں کی بات آئی تو مرج البحرین یلتقیان کہا، اور جب انداز تکلم کی بات آئی تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہا۔ تو آپ اگر آئیں گے، اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ بھئی وہی سننا ہے تو ہم وہ بھی قرآن سے سنائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، آج کی حد تک گفتگو یہی روک رہا ہوں اور کل سے گفتگو مربوط کروں گا دیگر مسالک کی طرف، دیگر مذاہب کی طرف، خصوصاً آج جو بڑی قومیں ہیں ہمارے درمیان، وہ یہودی سب سے پاورفل ہے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم یہودی ہے اس وقت۔ تو ہم یہودیوں سے بھی موازنہ کریں گے اپنی امت کا، اور امت کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کا موازنہ اپنے نبی سے کریں گے۔ جو دوسری قومیں ہیں، عیسائی ہیں، دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو عیسائیوں کے جو رہنما ہیں ان میں اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے؟ اور تاریخ کی زبانی نہیں،
قرآن کی زبانی، وہ فرق قرآن کی زبانی۔ اور اس کے بعد ہمارے اہل حنوت بھائی بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں اور ان کی تعصیب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے۔ تو ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں قرآن ہے، جیسے یہودیوں کے ہیں توریت ہے، عیسائیوں کے ہیں انجیل ہے، تو اس طرح سے جو ہمارے برادران اہل حنوت کی کتابیں ہیں ان میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ میں ریفرنس کے ساتھ اسی منبر سے آپ کو سناؤں گا۔ میرا دستور ہے پہلی ہی مجلس میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، آخری مجلس میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈھونڈے اور معلوم ہو کہ لکھنؤ جا چکے ہیں۔ میں تو یہاں رہ کے بات کرتا ہوں، میں 6 دن یہاں رہوں گا اور مجھ سے پوچھیے آپ، میں بتاؤں گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، ریفرنس کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر میں ایسی کتاب کا ریفرنس ہی نہیں دیتا ہوں کہ جو آپ کو ڈھونڈنا پڑے، میں تو اس کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں جو ہر وقت مل جائے، ہمہ وقت دستیاب ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کل ہم عرض کریں گے کہ امت اگر اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے کو تبدیل نہیں کرے گی تو ہر مقام پر ذلیل و خوار ہوگی، ہر مقام پر رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ ہم نے جو نظریے بنا رکھے ہیں، ہم نے جو آئیڈیالوجی اختیار کی ہوئی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح پر ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ وہ میں نظریات انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ وہ نظریات کیا ہیں جو ہم نے قائم کیے ہیں اور وہ ہمیں کیوں ہر جگہ رسوا کرتے ہیں۔ ہم ان نظریات کے رہتے ہوئے جب تک ہم ان نظریات میں تبدیلی نہیں کریں گے، یہودیوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے، عیسائیوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ اتنے کمزور نظریات، ایسی تحقیر آمیز باتیں اور ایسے گھٹیا الفاظ اور روایات آپ نے اپنی کتابوں میں جمع کیے ہیں کہ جو نبی کریم کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، جو وقار مصطفیٰ کو پامال کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں مسلکی اختلافات سے بلند ہو جائیے اور قرآن مجید کو حکم بنا کر بات قرآن سے ہوگی، بات آیات سے ہوگی، پھر فیصلہ کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہم صحیح ہیں تو ہماری بات تسلیم کر لیجئے، اگر آپ صحیح ہیں تو ہم آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مثلا آج میں نے کچھ نظریات ڈسکس کیے، یعنی نبی کو محمدیت کی سند دی اور محمدیت کو محصور رسالت قرار دے دیا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مبنی بر رسالت ہے، رسالت سے خارج نہیں ہے، رسالت سے باہر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم جیسے بشر، آپ کہہ رہے ہیں امی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہذیان ہو جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پروردہ آغوش کفر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لبن کافرہ غذائے رسالت ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یقین جانیے یہ ایسے عقائد، ایسے نظریات ہیں جو ہر قدم پہ ذلیل کریں گے امت کو۔ اور اس موقع پر بس ایک مثال دے کے گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور انصاف کے ساتھ بتائیں، عدل کے ساتھ بتائیں کہ عدل کا تقاضا کیا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ آپ اس امام بارگاہ اہل بیت سے باہر نکلے، چند قدم چلے تھے کہ ظاہر سی بات ہے سڑکوں کے کنارے نالیاں ہیں، کسی بچے نے کوئی ایک کنکر اٹھایا اور نالی میں ڈال دیا، اور اس نالی کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ آ گئی۔ توجہ رکھیے گا، اپنی تمام امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بات غلط ہے تو اسے درست کر لینا بہتر ہے، اور جب جاگ جائے تب سویرا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب وہ نالی کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ آ گئی، آپ نے دیکھا بچہ ہے کنکر پھینکنے والا۔ اب کوئی سمجھدار آدمی بچے سے لڑے گا تو نہیں، بھئی ڈانٹ دے گا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، دیکھ کر پھینکا کرو۔ اچھا جو دیکھ کے پھینکے وہ بچہ کہاں؟
بھائی توجہ ہے نا بھائی، بچپنا تو اسی کا نام ہے نا، یہی شرارتیں بچپن کہلاتی ہیں۔ تو اب آپ کے کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئیں، آپ نے اتفاقاً، وہ نئے کپڑے تھے آپ کے، نالی کی چھینٹیں ان پہ آ گئیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے انصاف کے ساتھ، بہت ٹھنڈے دل سے سوچ کے غور کر کے، نوجوانوں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ ایسے مرحلے پہ آپ کیا کریں گے؟ اس لباس کو گھر جا کے پھاڑ دیں گے کہ اس پہ چھینٹیں آ گئی ہیں؟ توجہ، تو ہر ذی عقل، ذی فہم، ذی شعور اور ذی عقل انسان کہے گا کہ لباس کو پھاڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر حل کیا ہے؟ کا حل یہ ہے کہ اسے دھو لیا جائے، چھینٹوں کو ہٹا دیا جائے، کپڑوں کو پاک کر لیا جائے۔ تو بس یہی میری درخواست ہے آج پہلے دن کی پہلی مجلس میں اپنے تمام برادران اسلامی سے، کہ آپ کے دامن ایمان پر جو بدعقیدگی کی چھینٹیں آ گئی ہیں، ارے دامن ایمان کو تار تار نہ کیجئے، ان بدعقیدگی کی چھینٹوں کو ہٹا دیجئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس میری درخواست ہے اپنے تمام برادران اسلامی سے کہ دامن ایمان کو خدا کے لیے تار تار نہ کیجیے، اپنے عقیدوں کو درست کیجیے، نظریات کو درست کیجیے، وہاں تبدیلی اور اصلاح کیجیے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ اور اب وہ شرمندگی آپ کو کہاں کہاں ہے وہ میں انشاءاللہ ان 5 دنوں میں بتاؤں گا، اور روایتوں کے حوالے سے نہیں، آیتوں کے حوالے سے۔ میں تو آپ کے ہر نظریے کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دوں گا کہ آپ طے کر لیں کہ آپ صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے۔ بھئی توجہ ہے نا کہ بات آیتوں سے ہوگی، روایتوں سے نہیں، جس کے لیے راوی ڈھونڈنا پڑے کہ صاحب سچا یا جھوٹا ہے۔ میں سچے جھوٹوں کی باتیں ہی نہیں کرتا، میں تو اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہمیں سچ بولنے کا سلیقہ سکھایا، کہ وہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، اس سے آپ طے کیجئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ عزیزان محترم انشاءاللہ گفتگو کل سے اسی موضوع کے حوالے سے جاری رہے گی۔ آج گفتگو کو روک رہا ہوں کہ سفر کا مہینہ ہے، 8ویں سفر ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے تاریخیں آئیں گی اسی کی مناسبت سے مصائب بھی پڑھوں گا، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کیونکہ سفر کے مہینے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ایک روایت جناب زینب کے حوالے سے سنا دوں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ انشاءاللہ جب جب آپ سوچیں گے تب تب رونا آئے گا۔ روایت کی فقرے یہ ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا دور خلافت ہے، ظاہری خلافت جسے ہم کہتے ہیں، جب آپ نے مدینہ منورہ سے کوفے کی طرف دارالسلطنت کو منتقل کیا ہے، اس وقت پہلا سال امام علی کی خلافت کا رمضان المبارک کی آمد ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ ہے، رمضان کی شروعات، اور سن 36 ہجری۔ راوی کہتا ہے کہ امام علی نے امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا حسین بیٹا آپ مدینے جائیے۔ امام حسین مدینے جانے کی تیاری کرتے ہیں، امام علی امام حسن سے کہتے ہیں ذرا حسین کو بلاؤ، مجھے کچھ وصیت کرنا ہے اور کچھ نصیحت کرنا ہے۔ امام حسن امام حسین کو بلا کر لاتے ہیں، بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام حسین آئے، پوچھا بیٹا آپ نے تیاری کر لی سفر کی، مدینے جانے کے لیے آپ آمادہ ہیں؟ کہا بابا ہاں میں نے سامان سفر رکھ لیا، میں تیار ہوں، بس تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا۔ کہ بیٹا آپ کو مدینے جا کے کرنا کیا ہے یہ معلوم ہے؟ بابا حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ بیٹا آپ مدینے جا رہے ہیں اپنی بہن زینب کو لینے ہیں۔ عزاداروں سن سکیں گے آپ زینب کو لینے جا رہے ہیں، آپ جائیے گا اور جا کر عبداللہ سے ملیے گا۔ اپنے داماد کو کہا کہ
کہ پہلے عبداللہ سے ملیے گا اور عبداللہ سے اجازت لیجئے گا زینب کو کوفے لانے کے لیے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر قدم نہ نکالے، لہٰذا ان کے شوہر سے اجازت لے لیجئے گا، جب وہ اجازت دے دیں تو انہیں لے کر آپ کوفے آ جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین جانے لگے، جیسے ہی امام چلے 2 قدم چلے تھے، امام علی نے پکارا کہ حسین ایک اور بات سن لو۔ امام نے فرمایا جی بابا حکم کریں۔ کہ حسین مولا یہ جملہ سننے کی طاقت دے، آپ سمجھ جائیں گے تو اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ امام علی فرماتے ہیں حسین بیٹا ایک بات اور، جب آپ مدینے سے چلنا زینب کو لے کر تو اس طرح سے چلیں کہ کوفے آتے آتے شام ہو جائے۔ سمجھ گئے عزاداروں جملہ کہ ایسے مدینے سے نکلیے گا کہ کوفے آتے آتے شام ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے دن کی روشنی میں سرحد کوفہ پہ پہنچ جائیے گا تو شام ہونے کا انتظار کیجئے گا۔ اے میرے لال حسین، زینب کو دن کی روشنی میں کوفے کے بازار سے نہ لائیے گا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو آپ نے سن لیا جملہ، پورا مرثیہ ہے یہ جملہ۔ مولا نے کہا کوفے کے بازار سے دن کی روشنی میں زینب کو نہ گزارنا بیٹا۔ میں کہوں گا یا علی ابھی تو جب زینب آئیں گی سر پہ ردا بھی ہوگی، زینب آئیں گی، حسین جیسا بھائی ساتھ میں ہوگا، لیکن اے میرے مولا ایک دن ایسا آئے گا یہی کوفہ ہوگا، رسن بستہ زینب ہوں گی، بے ردا اسی بازار سے گزر جائیں گی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بآخری بات مجلس تمام ہو رہی ہے، روایت کی فقرے ہیں کہ شہزادی کوفے تشریف لے آئیں۔ عزاداروں تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، راوی کہتا ہے کہ شہزادی کو ہر سال امام علی رمضان میں کوفے بلاتے تھے اور شوال میں واپس کر دیتے تھے۔ رمضان میں جب آتی تھی شہزادی تو کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی، قرآن سکھاتی تھی، قرآن کی تفسیر بتاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے سن 36 ہجری کا، اور آ جائیے سن 40 ہجری میں، مجلس تمام ہو گئی۔ سن 40 ہجری ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی 15ویں تاریخ تھی۔ ساری بیویاں جناب زینب کے درس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بی بی زینب درس دے رہی تھی۔ کچھ خواتین، کچھ بچیاں اٹھی اور کہنے لگی شہزادی آپ ہر سال ہمیں درس قرآن دیتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کچھ آپ کو تحفتاً پیش کریں، آپ ہم سے کچھ لیتی نہیں ہیں، فی سبیل اللہ ہمیں درس دیتی ہیں، لہٰذا ہم کچھ تحفے لے کر آئے ہیں۔ بی بی انکار نہ کیجئے گا، ان تحفوں کو قبول کر لیجئے گا۔ بازاداروں بہت سکون سے سنیے، انشاءاللہ منزل قریب آ گئی، اب آپ اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائیں گے۔ کہ شہزادی ان تحفوں کو قبول کر لیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں، ابھی سانس لے لیجئے، سکون سے سنیے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ زینب کہتی بیویوں میں نے تمہیں درس دیا ہے کسی تحفے کے لیے نہیں، کسی نذرانے کے لیے نہیں، اگر مجھے تحفہ دینا چاہتی ہو تو علی کی بیٹی کو 2 تحفے دو۔ سنیں تمام نوجوان میرے، شہزادی فرماتی ہیں کہ اگر علی کی بیٹی کو تحفے دینے ہیں 2 تحفے دو۔ بیویاں کہتی شہزادی حکم کرے کہ پہلا تحفہ یہ ہے کہ جو علم قرآن میں نے تمہیں سکھایا ہے تم دوسروں کو سکھانے کی اجرت نہ لینا، جیسے میں نے سکھایا ویسے ہی تم بھی سب کو سکھاؤ، علم قرآن دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر فرمایا سنو دوسرا تحفہ مجھے دینا چاہتی ہو تو نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، بس یہی میرا تحفہ ہے۔ شہزادی یہ کہہ رہی تھی اور تحفے لینے سے انکار کر دیا۔ درس ختم ہو گیا،
بیویاں اپنے اپنے گھروں کو جانے لگی. شہزادی بیت الشرف کی طرف چلی. ایک بچی نے آ کے دامن پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ شہزادی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. جناب زینب اس کی طرف متوجہ ہوئی. تاریخ نے اس کا نام نوار لکھا ہے. نوار کہتی ہے کہ شہزادی مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے. بی بی کہتی کہو نوار کیا کہنا چاہتی ہو. شہزادی یہ امیر زادیاں تھیں, یہ سب تحفے لے کر آ گئی آپ کے لیے. میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. شہزادی میں آپ سے ایک وعدہ لینے آئی ہوں. شہزادی مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے. بی بی کہتی کیسا وعدہ, کیا کہنا چاہتی ہو نوار. نوار کہتی شہزادی میری شادی طے ہو چکی ہے, آپ یہ وعدہ کر لیجئے جب بھی آپ کوفے آئیں گی تو ہمارے گھر ضرور آئیں گی. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, صرف اتنا وعدہ کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گی. جیسے ہی جملے نوار نے کہے شہزادی کے ذہن میں بابا کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے کہ ایک دن زینب تمہیں اسی کوفے میں بازوؤں میں رسن باندھ کر بے ردا لایا جائے گا. زینب خاموش ہو گئی. وہ کہتی ہے شہزادی کوئی گستاخی ہو گئی, ایک وعدہ کرنا ہے, چھوٹا سا وعدہ ہے, میرے گھر آنے کا وعدہ ہے. زینب خاموش ہے. اس نے پھر ضد کی شہزادی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی جب تک آپ وعدہ نہیں کریں گی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گی. بس جناب زینب اپنے آنسو نہ روک پائیں, بی بی گریہ کرنے لگی. امام حسن یہ منظر دیکھ رہے تھے. امام حسن آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہتے نوار ٹھہر جاؤ, میری بہن کو مجبور نہ کرو, زینب سے ضد نہ کرو. یہ کہنے کے بعد آواز دی حسین حسین آؤ. امام حسین آئے. جی بھیا. کہا حسین زینب تو اس کے گھر نہ آ سکیں گی, آپ وعدہ کر لیجئے کہ آپ اس کے گھر آئیں گے. امام حسین نے فرمایا نوار میں زہرا کا لال, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گھر آؤں گا, میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا. نوار کہتی ہے آقا کب آئیں گے. کہا سن نوار ہم 11ویں محرم کی شام میں آئیں گے. عزادارو سمجھ گئے آپ, کہ میں 11ویں محرم کی شام میں آؤں گا. اب راوی کہتا ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا. 40 ہجری کی بات ہے, 41 ہجری آیا, 42 ہجری آیا, 50 ہجری آیا, 60 ہجری آ گیا اور حسین نہیں آئے. 20 سال گزر گئے, حسین نہیں آئے. اور نوار ہر سال 11ویں محرم کی شام میں امام حسین کے لیے دسترخوان لگاتی تھی, انواع اقسام کے کھانے بناتی تھی کہ پتہ نہیں کب میرے مولا آ جائیں, نہ جانے کب میرے مولا آ جائیں. عزادارو بس ایک جملہ کہتا چلوں اور مجلس تمام ہو رہی ہے. نوار کون ہے یہ خولی ملعون کی بیوی ہے. اگر مختار نامہ آپ نے دیکھا ہے تو اس بچی کی شادی خولی ملعون سے ہوئی تھی. جو خولی کو گرفتار کراتی ہے وہ یہی نوار ہے. تو نوار کہتی ہے کہ ہر 11ویں محرم کو میں کھانا بناتی تھی اور میں اہتمام کرتی تھی کہ فرزند زہرا آئیں گے, علی کا لال آئے گا, مگر نہیں آئے میرے مولا. مگر مجھے بار بار میرے مولا کا ایک جملہ یاد آتا تھا. جب میں نے کہا تھا آقا آپ میرے گھر آئیں گے نا, تو میرے آقا نے کہا تھا نوار ہم آئیں گے تو, مگر تم ہمیں پہچان نہ پاؤ گی. تو میں تڑپ جاتی تھی سوچ سوچ کے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مولا آئے اور میں پہچان نہ پاؤں. اب راوی کہتا ہے کہ سن 60 ہجری گزر گیا, سن 61 ہجری 11ویں محرم کی شام. بس اب مولا آپ کو سننے کی طاقت دے, میں مصاحف سے قریب ہو گیا, مجلس تمام ہو رہی ہے. 11ویں محرم کی شام ہے, سن 61 ہجری ہے. نوار ہے, بار بار ان کھانوں کی طرف دیکھتی ہے جو اس نے امام کے لیے تیار کیے ہیں کہ شاید آج میرے مولا آ جائیں, شاید آج میرے آقا آ جائیں. راوی کہتا ہے کبھی چھت پہ جاتی ہے, اس راستے کو دیکھتی ہے جو مدینے سے آتا ہے کہ شاید میرے مولا آ رہے ہوں. کبھی دروازے کو کھولتی ہے اور جھانک کے دیکھتی ہے شاید میرے مولا آ رہے ہوں.
مگر مولا نہ آئے۔ نصف شب گزرنے لگی، جیسے ہی نصف شب گزرنے لگی اور مولا نہیں آئے، اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اب مولا نہیں آئیں گے اور نماز شب کا وقت ہو رہا ہے، میں نے شہزادی زینب سے وعدہ کیا ہے کہ نماز شب عذر شرعی کے بغیر کبھی قضا نہیں کروں گی، لہٰذا نماز شب کی تیاریاں کرنے لگی، وضو کرنے لگی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ رات کا وقت ہے، 11ویں محرم سن 61 ہجری، دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی دستک ہوئی دوڑتی ہوئی آئی کہ شاید میرے مولا آ گئے ہو۔ دروازہ کھولا، سامنے دیکھا خولی ملعون کھڑا ہے کہ راستہ دو، میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ زنے مومنہ کہتی ہے خولی تو ایک ہفتے سے کہاں چلا گیا تھا، نہ کچھ بتایا، اور میں انتظار کر رہی تھی کہ یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے کھانے کا انتظام کرو۔ اب وہ بی بی کھانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ عزادارو سنو کہ کون سا کھانا؟ وہی کھانا جو امام حسین کے لیے بنایا تھا، اس ملعون کے لیے اسی کھانے کو گرم کر کے دسترخوان پہ لگا دیا کہ خولیا کھانا کھا لے۔ دسترخوان پہ کھانا لگایا اور کہا خولی اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہ نماز شب کے لیے گئی۔ اب روایت کی فکر ہے، عزادارو جیسے ہی نماز پڑھنے گئی خولی ملعون کو فکر ہوئی کہ اس سر کا کیا کروں، یہ امام حسین کا سر لے کے آیا ہے، عمر سعد نے اسے سر امام حسین لے کے بھیجا ہے کہ کربلا اور کوفے کے درمیان شیعان حیدر کرار کی بہت سی بستیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے شیعہ امام حسین کے سر کو پہچان کے ہم سے چھین لیں، لہٰذا اس سر کو ہم کوفے سے نوک نیزہ پہ بلند کریں گے، باقی سروں کو بلند کریں گے، لیکن یہ نوک نیزہ پر کوفے سے بلند ہوگا کیونکہ یزید تک لے کے جانا ہے۔ اب اس سر کو لیے ہوئے پریشان ہے، کیا کرے؟ اس کے بعد سوچتا ہے کہ چلو یہ زن مومنہ ہے کہ اس کی نظر نہ پڑ جائے، محب اہل بیت ہے، اس سر کو تندور میں چھپا دیتا ہوں۔ بازاداروں مجلس تمام ہو گئی، آخری جملے سر امام کو لے کے تندور کے قریب آیا، اسی تندور میں جس میں نوار نے بھی کھانا گرم کیا تھا، اس ملعون نے امام کے سر کو اسی میں ڈال دیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ادھر نوار سینے خانہ میں آئی، کیا دیکھا کہ نور ساطع ہو رہا ہے، آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے۔ دیکھا یہ نور آ کہاں سے رہا ہے؟ میرے آنگن سے تندور سے نور آ رہا ہے، جس پروردگار نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا تھا، خلیل کربلا کے لیے اس تندور کی آگ کو گلزار کر دیا۔ نوار تندور کے قریب آئی، یہ نور کیسا ہے؟ تندور کو کھولا، بازاداروں جیسے ہی تندور کھولا کیا دیکھا؟ کٹا ہوا سر ہے جو تندور میں رکھا ہے، اس سر کو نکالا، خاک و خون میں گلتا، لب بوسیدہ، رخسار جگہ جگہ سے زخمی، پیشانی پہ پتھروں کے نشان۔ ایک مرتبہ سر کو لے کر اپنی ردا سے صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی ہیں میرے پروردگار اس سر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے بھوکا قتل کیا گیا ہے، اسے پیاسا قتل کیا گیا ہے، ارے یہ کسی مظلوم کا سر ہے۔ اے میرے پروردگار تجھے میری نمازوں کا واسطہ، اگر میری ایک رکعت نماز بھی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو اس سر کو قوت گویائی دے دے، میں اس سے کلام کرنا چاہتی ہوں، میرے رب اسے قوت گویائی دے دے۔ یہ کہنے کے بعد کہا اے مظلوم کے سر تو کس کا سر ہے؟ اے مظلوم کے سر تو کون ہے؟ تجھے پیاسا قتل کیا گیا ہے، تیرے پپڑائے میں ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تو پیاسا تھا جب تجھے قتل کیا گیا، مگر تو کون ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے نوار، ہم نے کہا تھا نا کہ جب ہم تیرے مہمان بنیں گے، جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو ہمیں پہچان نہ پائے گی۔ ارے زہرا کا لال تیرے گھر آ گیا، زہرا کا لال تیرا مہمان ہے،
نوار تڑپ کے کہتی ہے پروردگار بس میری ایک دعا ہے، جب میرے آقا کا سر کاٹا جا رہا ہو میری شہزادی زینب نے نہ دیکھا ہو۔ آواز آئی کٹے ہوئے سر سے، نوار شیور کا خنجر چل رہا تھا، زینب چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی نانا میرے ماجائے کو قتل کر دیا گیا، نانا جس کے جھولے کو فرشتے آتے تھے جھلانے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا، نانا جس کی پیشانیاں آپ چومتے تھے اسے قتل کر دیا گیا، نانا جسے میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا میرے بھیا کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔